کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار رحمت نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام حاضرین، الحمدللہ شان علم و علماء، یہ علم کی برکات لوٹاتے ہوئے ایک بار پھر یہ سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں لفظ استعمال ہوا ہے برہان۔ علماء کرام فرماتے ہیں برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، مگر اس آیت میں مراد معجزات ہیں، یعنی اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے جو انبیاء سابقین پہلے کے انبیاء کرام کو عطا فرمائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر معجزات عطا فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اللہ پاک کی ذات و صفات اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی ذات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان سنیں گے، اور پیارے آقا علیہ السلام دیگر انبیاء سے افضل ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی سنیں گے۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے چلتے ہیں رکن شورا حاجی اسد مدنی سلمہ الباری کی جانب، اور گفتگو کا آغاز انہی سے کرتے ہیں۔ جی سیدی، آج ہمارے طلباء کرام کو، مدنی چینل کے ناظرین کو کیا بیان ہونے جا رہا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے انبیاء سابقین اور جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام رفیع عطا فرمایا، یہ بالکل حقیقت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے والا ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ چند ایک آیات مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ یہ جتنے بھی نبی تشریف فرما ہوئے تو مختلف اقوام کی طرف، بستیوں کی طرف، شہروں کی طرف یا علاقوں کی طرف آئے۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا چاہوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا تو قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود قوم عاد کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف حضرت صالح آئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات ذکر کی، یعنی ان کی امت بھی اور ان کا علاقہ تبلیغ بھی محدود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ارشاد ہوا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 سے کچھ زائد افراد ہیں جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ارشاد ہوا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے تشریف فرما ہوئے. یہ چند ایک نبیوں کا تذکرہ کیا گیا. ہر نبی بستی کی طرف، شہر کی طرف، محدود علاقے کی طرف آیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کی طرف رسول بن کے آئے. سبحان اللہ. جب بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز کی طرف مزید توجہ دلاتا چلوں. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، جو بھی رسول جس قوم کی طرف آیا نا اس قوم کی زبان من جانب اللہ سیکھ کر آئے. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ساری انسانیت کی طرف. قیامت تک جتنی بھی بولیاں ساری دنیا میں بولی جائیں گی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ساری بولیاں سکھا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ایک پنجابی شاعر نے بات ذکر کی، کہتا ہے روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہزاراں دیاں بولیاں، ہزاراں دیاں، لکھاں دیاں، کروڑاں دیاں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رفیع عطا فرمایا. بے شک. اس کے بعد مزید اگر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں جو پڑھنے کو ملتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے ان انبیاء کو نام لے کر مخاطب فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم کہہ کے پکارا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم کہہ کر مخاطب فرمایا. یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ نام لے کر مخاطب فرمایا. یا عیسیٰ انی متوفیک، یا داود انا جعلناک خلیفۃ، یا زکریا انا نبشرک، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اختصار کے ساتھ میں نے چند ایک آیات مبارکہ پڑھی، وگرنہ کئی آیات مبارکہ مزید بھی تلاوت کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے جس بھی نبی کو مخاطب فرمایا نا تو ان کا نام نامی اسم گرامی لے کر ان سے کلام فرمایا گیا. اور جب باری آتی ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو یہاں جو نظارے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن پاک پڑھ لیجئے. کہیں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، سبحان اللہ. القاب ذکر کیے گئے، اوصاف ذکر کیے گئے. یاسین کہا، طٰہٰ کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا. مختلف طرح کے اوصاف اور مختلف طرح کے القابات سے اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا گیا. اس میں ایک نظارہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ دیگر انبیاء کی امتیں جب اپنے نبی سے کلام کرنے کے لیے آتی ہیں نا تو ان کا بھی جو تذکرہ کیا گیا وہ اقوام اپنے اپنے نبی کا نام لے کر بات کر رہے ہیں. جی. کئی ایک آیات مبارکہ ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر دو تین آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ نام لے کر بات کی. اللہ تعالی جل جلالہ نے منع نہیں فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، آ کر کہتی ہے یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، تو یہاں بھی قوم نے اے عیسیٰ نام لے کر بات کی. اور جب باری آتی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، یہاں بھی کسی نے نام نامی اس میں گرامی ذکر نہیں کیا. پہلے ہی اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو نا، خبردار میرے محبوب کو یوں اس انداز میں نام لے کر نہ پکارنا. سبحان اللہ. مفسرین فرماتے ہیں لا تقولوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. دیکھو جب اللہ رب ہو کر اوصاف جمیلہ القاب جلیلہ کے ذریعے مخاطب کرتا ہے تو تم امتی ہو کر کیسے جرت کرو گے کہ اس نبی کا نام لے کر مخاطب ہوگے؟ تم بھی اوصاف ذکر کرو، القاب ذکر کرو. یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا سید المرسلین کہو، یا رحمت للعالمین کہو. اوصاف ذکر کرو، القاب ذکر کرو. اس سے مزید ایک قدم اگر آگے بڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ چیزیں جن کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا
یا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے مختلف اعضاء، ان کی قسمیں قرآن میں یاد فرمائیں۔ کیا بات، سبحان آپ اللہ، پڑھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے۔ سبحان اللہ، والعصر، ہم، زمانہ محبوب کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اور والضحیٰ، چہرہ محبوب کی قسم، سبحان اللہ، واللیل اذا سجا، زلف محبوب کی قسم جب بکھر کر اللہ، چہرے پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، اچھا، اور آگے اگر بڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لعمرک، میرے پیارے حبیب مجھے آپ کی عمر مبارکہ کی قسم۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما حلف اللہ بحیات احد قط الا بحیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آج تک کسی کی عمر کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ یہ مقام و مرتبہ ملا نا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے کہ اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لعمرک، میرے پیارے حبیب آپ کی عمر مبارکہ کی قسم۔ اور ایک ایسا نظارہ ہماری نگاہوں میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کافروں کے بارے میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میرے پاک پروردگار یہ جو فلاں فلاں کافر ہیں نا ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب ہدایت دینے والا میں ہوں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے؟ یہ بات ذکر نہیں کی گئی، بلکہ ارشاد فرمایا وکیلی ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میرے پیارے حبیب آپ کے منہ سے جو یہ جملہ نکلا نا کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں، مجھے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے اس جملے کی قسم، اللہ اللہ، ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اگر غور کرتے چلے جائیے، مکہ مکرمہ بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا، بڑی رفعت والا، بڑی بلندی والا، بے شک، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی قسم قرآن میں ذکر فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ چاہے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد کی جا رہی ہے؟ تو اس میں یوں تو مکہ مکرمہ بڑی عزت و شان والا، کئی ایک آیات قدرت یعنی اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں یہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ ہم، فیہ آیات بینات، یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ مکہ میں کئی واضح نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سبحان اللہ، صفا بھی اللہ کی نشانی، بے مروہ شک، بھی اللہ کی نشانی، یہ بھی مکہ میں، یہ بھی مکہ میں۔ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں، ہم، جس کو مبارکم وہدی للعالمین فرمایا گیا، برکت والا، سارے جہانوں کے لیے ہدایت۔ بے شک، حجر اسود جس کو حدیث شریف میں ہوا یمین اللہ علی الارض فرمایا گیا، زمین پر اللہ کا دست قدرت، یہ مکہ مکرمہ میں۔ مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، حتیم مکہ مکرمہ میں، کئی ایک نشانات قدرت مکہ مکرمہ میں ہیں، لیکن ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبحان اللہ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مکہ کی قسم اس لیے یاد کرتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر مقام رفیع عطا فرمایا۔ سبحان کئی ایک آیات مبارکہ مزید بھی ہیں، لیکن نگران پاکستان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہم کرتے چلے جائیں گے نا، یقین جانیے ان سب کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا، اور وہ نتیجہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے انبیاء سابقین اور سید المرسلین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت دیگر انبیاء کے مقابلے میں کس قدر زائد ہے، جس قدر بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو مزید ہم نگران پاکستان رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری صلی اللہ الباری کی جانب بڑھتے ہیں، اور
ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کو جو کمالات ملے کچھ اس انداز سے بھی بیان ہو کہ انبیاء کرام کو کیا کمال ملا اور اس کے مقابلے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان و عظمت عطا ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صفی بنایا، آپ صفی اللہ ہیں، اور قرآن نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کا نام یہ سکھایا، اس کا علم سکھایا۔ اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی کہ سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ ہے شان آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو آقا ہیں، سب کے مولا ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف چیزوں کا نام بتایا بلکہ ان کے علوم بھی سکھائے۔ آدم علیہ السلام کو تو نام سکھایا نا، چیزوں کے نام، اور اپنے محبوب کو اللہ پاک نے چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کا علم بھی عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، بڑی شان و عظمت آدم علیہ السلام کی۔ اور تفسیر کبیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے سجدے کا حکم دیا کہ نور محمدی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، کہ آدم علیہ السلام کو جو سعادت ملی کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، وہ پیشانی جس میں نور محمدی چمک رہا تھا، یہ اس کی برکتیں تھیں۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ملائکہ کا، اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ آپ پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور اب تبارک و تعالی ایمان والوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ درود و سلام پڑھو۔ اب یہاں علماء نے لکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مسلمان بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ شرف زیادہ اکمل ہے، زیادہ اتم ہے۔ سجدہ ایک بار ہوا اور درود و سلام ہمیشہ کے لیے جاری۔ اچھا، سجدہ صرف فرشتوں نے کیا، اور درود میں اللہ تعالی، فرشتے اور مسلمان سارے شامل ہیں۔ جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ سابقہ انبیاء کرام کو بھی بڑی شان و عظمت عطا ہوئی، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑھ کر شان و عظمت دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت دیکھیے کہ اللہ تعالی نے شب معراج آسمانوں کے اوپر مقام قاب قوسین تک آپ کو اٹھایا، وہاں تک بلایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے نجات دی، ایمان والوں کو، لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے کہ آپ کی برکت سے آپ کی امت عذاب استیصال سے محفوظ رہی، یعنی ایسا عذاب جو سب کو نیست و نابود کر دے، تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو محفوظ فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اے محبوب، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں فرمائے گا اس حال میں کہ آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو بھی آپ ہی کے نور کی برکت سے غرق ہونے سے بچایا، کیونکہ اس وقت نور محمدی حضرت سام کی پیشانی میں تھا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک
حضرت نوح علیہ السلام کے شہزادے کی جی۔ پیشانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان کی نجات بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شک، برکت سے بے تھی، شک. اور ان کی قوم کا عذاب سے بچنا ایمان لانے پر موقوف تھا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عام عذاب سے جی محفوظ جی. فرما لیا سبحان گیا. اللہ سبحان اللہ. اللہ. مزید ہم رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جو عظمت مصطفیٰ اس اعتبار سے بیان ہوئی ہو کہ دیگر انبیاء کی نسبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان و عظمت بڑھ کر عطا کی گئی. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیع کے کیا کہنے. کسی نے کہا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال عطا کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں اللہ تعالی جل جلالہ نے برکت عطا فرمائی کہ آپ مردوں کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو جایا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی جل جلالہ نے چمکتا دمکتا ہاتھ عطا فرمایا. آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنے بغل میں لیتے، اپنی آستین میں لیتے، جب اس کو باہر نکالتے تو یہ روشن ہو چکا ہوتا. جی. تو جتنے بھی انبیاء کو جو مراتب اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمائے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معجزات اللہ نے عطا فرمائے. کسی نے کہا نا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان بات کو اللہ. آگے بڑھانے سے پہلے ترنم میں نگران پاکستان سے یہ شعر ایک دفعہ سن لیتے ہیں. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے. معجزہ بن کے آیا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. بہت پیارا شعر ہے، مگر یہ واضح کر دوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے. جی جی. ماشاءاللہ بہت پیارا شعر ہے الحمدللہ. میں نے اس لیے عرض کیا کہ کسی نے یہ کہا. جی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام تو اس طرز پر ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، لیکن یہ شعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نہیں ہے. جس نے بھی کہا خوب کہا. بے شک. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے والے سنانے والے تمام عاشقان رسول کی خیر فرمائے. آمین. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان سنیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیار ولد آدم خمسۃ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و خیرہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اولاد آدم میں بہترین سب سے بڑے مرتبے والی 5 شخصیات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. اور 5ویں شخصیت ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے بہترین میں ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے والا ہیں. بے شک. اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے. کثیر بن مرہ حضرمی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صالح کا تذکرہ کیا. حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قبر سے نکلیں گے نا اور میدان محشر کی طرف آنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس وقت ان کی ناکا، ان کی اونٹنی، جس کو قرآن نے ہذہ ناقۃ اللہ فرمایا، تو یہ اونٹنی ان کی قبر پر لائی جائے گی. یہ اس پر سوار ہوں گے اور اس پر سوار ہو کے پھر میدان محشر کی طرف آئیں گے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کا تذکرہ ہو رہا ہو نا تو سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، طبیعت کا میلان اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کچھ اس کا تذکرہ بھی تو ہو. ماشاءاللہ. جب یہ بات ہو رہی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، تو جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت صالح اپنی اونٹنی پر آئیں گے تو کیا آپ کی مبارک اونٹنی ادبا یہ آپ کی قبر شریف پر پیش کی جائے گی؟ حضور آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر میدان محشر میں آئیں گے؟
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترکبوہا ابنتی، یہ جو اونٹنی ہے نا میرے والی ادبا، اس پر میں نہیں بیٹھوں گا، اس پر تو میری شہزادی فاطمہ بیٹھ کر آئے گی، کیا شان ہے آقا کی اور یہ بیٹھ کر میدان محشر میں اس انداز میں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بات وہی تھی کہ حضور آپ کیسے میدان محشر میں آئیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا عَلَى الْبُرَاقِ، میں براق پر سوار ہوں گا، اور یہ جو براق ہے نا یہ وہ عظیم براق ہوگا جو صرف اور صرف میرے لیے لایا جائے گا، سبحان اللہ، میں اس پر سوار ہوں گا۔ اور اس کے بعد جو انداز ذکر کیا گیا نا، میرے مدنی چینل کے ناظرین عالم تصورات میں اس منظر کو اگر محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ کیسا پیارا منظر ہوگا اور کیسی حسین ساعتیں ہوں گی۔ میرے آقا براق پر تشریف فرما ہے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں وَيُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى نَاقَةٍ مِّن نُوَكِ الْجَنَّةِ، سبحان اللہ، بلال کو ایک جنتی اونٹنی پر سوار کیا جائے گا، اور بلال کی اونٹنی میرے براق کے آگے آگے میدان محشر کی طرف جا رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہیں، ان کی اونٹنی آگے آگے جا رہی ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا براق شریف یہ میدان محشر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کیفیت یہ ہے ینادی علی ظہرہا بالاذان، سبحان حضرت اللہ، بلال اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر نا اذان دے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ اذان کے مبارک کلمات کو بھی نگاہوں میں لائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالی جل جلالہ کی کبریائی کی بات ہو رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ کلمات میدان محشر کی طرف سفر جاری ہے، اور یہ کلمات حضرت بلال کی زبان پر ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَمِعَتِ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتیں حضرت بلال سے یہ کلمات سنیں گے نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کی زبان پر ایک جملہ آئے گا، وہ جملہ ہوگا نحن نشہد علی ذالک، سبحان ہم اللہ، بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عزت افزائی ہو رہی ہوگی، سبحان اللہ، قیامت کا میدان، اولین آخرین جمع، اور اس میدان میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت امام اہل سنت کا وہ مبارک شعر اگر توجہ میں لائیں، آپ کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزید انبیاء کرام کے حوالے سے ان کی شان و عظمت اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و سبحان عظمت۔ اللہ، ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ بڑا زبردست ہے، فتاوی رضویہ میں تجلی الیقین۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ طلباء کرام، اساتذہ کرام بالخصوص اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ 30ویں جلد میں 30ویں جلد میں، جی ماشاءاللہ۔ طلباء کرام تو یہ رسالہ ہاتھوں ہاتھ اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ محبت رسول کے دیپ دل میں جلتے محسوس ہوں گے، اور جلے ہوئے تو اور روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سیرت رسول عربی میں نا یہ بڑا زبردست اس میں لکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، غزوہ تبوک کے بعد رمضان 9 سنہ ہجری میں انہوں نے اجازت طلب کی اور حضور کی نعت بیان کی، اور اس کے ایک شعر کا خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ میں پوشیدہ داخل ہوئے، آپ ان کی پشت میں تھے، وہ کیسے جل سکتے تھے؟ یعنی جو نار گلزار ہوئی وہ انبیاء کے سردار، مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، اور میرے نبی جب تشریف لائے ماہ ربیع الاول میں، ماہ ربیع النور میں، تو فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ آگ بجھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو شان عطا فرمائی کہ آپ کے غلام، آپ کے امت کے لوگ ایسے گزرے کہ جو آگ میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گلزار فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، مگر اپنے حبیب کو، ہمارے نبی کو اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، اور حبیب کا مقام خلیل سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، اور حجر اسود کو بھی اس کی جگہ پر نصب فرمایا، تاکہ طواف کرنے والوں کو پتہ چلے کہ طواف کا آغاز یہاں سے ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نبوت بھی عطا فرمائی، سلطنت بھی عطا فرمائی، حسن بھی عطا فرمایا، لیکن جو حسن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، کسی نے کیا خوب کہا، تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاج ہووے کوئی، منو تے ہے بس اینا پتا تیرے جیا کوئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی رکھتے تھے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس حوالے سے علم ہے، جو احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں ان سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ والدین سے دوری، وطن سے دوری کا ہوا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اہل و عیال، رشتہ دار اور وطن کو بھی چھوڑنا پڑا، اور اس میں بھی مفارقت کا سامنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انبیاء سے بڑھ کر شان عطا فرمائی ہیں۔ جو آیت کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول اپنے رسالے میں بیان فرمائے ہیں، کچھ اس کا بھی خلاصہ ہمارے طلبہ کرام کو، اساتذہ کرام کو بیان ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی رسالہ جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، یہ فتاوی رضویہ کی آخری جلد میں ہے۔ اس میں چند سطروں میں بڑے پیارے مدنی پھول، محبت بھرے مدنی پھول دیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے نا، وہ ساری کی ساری لفظ عالم کے تحت آ جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں۔ تو لا جرم یعنی یقیناً حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت اور نعمت رب الارباب ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کے لیے نعمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، اور وہ سب کون؟ انبیاء، ملائکہ، خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند اور فیض یاب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دریائے جود و کرم سے یہ حصہ پا رہے ہیں۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، صاحب قصیدہ بردہ نے ذکر کیا، یہ سارے کے سارے انبیاء ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریائے جود و کرم سے ایک قطرے کے سوالی۔ اسی لیے اولیاء کاملین، علماء عاملین تصریحیں فرماتے ہیں، یعنی بالکل واضح لفظوں میں ذکر کرتے ہیں کہ ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول
اختتام کی طرف ہے. اختتامی کلمات یا صاحب الجمال و یا سید البشر، وہ بھی اگر آپ سنا دیں تو. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر مبارک ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نوّر القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سید بشر یعنی تمام انسانوں کے سردار آقا، آپ کے روشن چہرے سے چاند روشن ہے. کیونکہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں، مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ. اے صاحب جمال، اے سید البشر، آپ کے روشن چہرے سے چاند روشن ہے، آپ کی ثنا کما حقہ ممکن نہیں. قصہ مختصر یہ ہے، خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہاں چونکہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، تو طلبہ کرام کی خدمت میں عرض کروں گا قد جاءکم من اللہ نور. اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر ساوی میں انہ اصل کل نور حسی و معنوی یہ ذکر کیا گیا. اس کو پڑھیں سمجھیں، انشاءاللہ بہت سارے محبت رسول کے دروازے کھلتے محسوس ہوں گے. اس کے علاوہ طلبہ اور اساتذہ کے علاوہ کو بھی اجازت دے دیں بھائی، تفسیر صراط الجنان میں پڑھیں، ماشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور عطا ہوا. وہ نور کیا ہے؟ اور امیر علیہ سنت کا رسالہ ماشاءاللہ آپ نے صحیح توجہ دلائی، سیاہ فام غلام، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی کا جو رسالہ ہے نور، تو اعلیٰ مفتی صاحب نے تو دریا بہا دی. بچوں کے لیے بھی ہے نا نور والا چہرہ، جی بچوں کے لیے نور والا چہرہ، نور والا چہرہ ماشاءاللہ، وہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے. شان حبیب الرحمان، شان حبیب الرحمان، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں، مفتی صاحب نے کتنی آیات ذکر کی ہیں کہ یہ نعت مصطفیٰ، یہ نعت مصطفیٰ، اس میں صریح نعت ہے، اس میں واضح نعت ہے. تو ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ سارا ہی قرآن ہے. کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. جی آخر میں جیسی گفتگو ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے شعر پر ہی ہم سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اللہ پاک ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ میں جینا مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء.